کہ میرا دل نہیں کرتا. یہ سوال سب سے کامن آتا ہے جب میں نماز کی تلقین کرتا ہوں. ہر اینگل سے یوتھ کو سمجھاتا ہوں, یونیورسٹی ٹاکس میں جا کر کیلکولیشن کر کے دکھاتا ہوں کہ 1440 منٹ ہیں دن میں, تو دیکھو پر نماز 15 منٹ لگ جائیں گے, 10 منٹ لگ جائیں گے, 50 سے 60 منٹ کی کمٹمنٹ ہے دن کی, یا 50 سے چلو 75 منٹ, 5 ٹائمز صلاۃ. 1440 کا 50 یا 75 کیا ہے؟ 5%, 4%, دیٹس اٹ. تو 4% بھی اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے, ایک فرض کام نہیں کر سکتے, تو پھر واٹ از دا پرپز آف لائف؟ پھر ہمارا جینے کا فائدہ. لیکن وہ کاؤنٹر آتا ہے, وہ ifs اور بٹس بہت ہے نا, کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں دیکھیں دل نہیں کرتا, جب دل کرے گا تب پڑھیں گے. اس پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت کامن آرگومنٹ ہے, اور شاید آپ نے بھی کبھی یہ آرگومنٹ بالکل دیا ہو. ہم خود بھی اس طرح کے آرگومنٹس دیتے تھے, بلکہ پھر آپ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا پڑھنے کا دل کرتا ہے, تو یعنی اگر بچہ ہے تو اس کو کاؤنٹر کہتے ہیں سر نماز کا دل نہیں کرتا, پڑھنے کا دل کرتا ہے. صحیح کہتا ہے نہیں تو پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ اسکول جانے کا دل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, کھانے مطلب یہ نہیں, اس طرح نا جو کئی چیزوں سمجھ تو وی ڈو اے لاٹ آف تھنگس ان ڈیلی لائف جو کہ جو ہے وہ ضروری دل نہیں کرتا, لیکن جو ہے وہ دل نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود کرنی چاہیے. اور دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم کسی چیز کے بینیفٹ نہیں سمجھ آتے, اور بچوں کو یہ سمجھانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کے لیے نا ایک بڑی امپورٹنٹ ایکسرسائز جو ہے نا, وہ بچوں کو نا نماز کا جو پرپس ہے, مقصد ہے نا, اس کو وہ بار بار بتانا کہ وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو جو ہے وہ گفتگو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں نماز کے اندر جو نا ہمارے سامنے ایز اے ینگ ٹین ایجرس ہمارے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں نماز کے اندر. ہمارے ذہن میں ایک رٹائے الفاظ ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایکسرسائز ہے. تو یہ چیز کو توڑنا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ارلی ایج کے اندر نا ان آئیڈیاز کو, ان ایلیمنٹس کو ریموو کرنا بہت امپورٹنٹ بات ہے, اسپیشلی دعوت کے اندر. بالکل ایسی ہے. اور یہ جو آپ نے مثال دی, کئی چیزیں ہم دنیا میں کرتے ہیں, زندگی میں کرتے ہیں, جن کا دل نہیں کر رہا ہوتا, لیکن یو جسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. اس میں نے ایک نوجوان ابھی پچھلے دنوں مجھے مسجد میں ملا, اور بڑا اچھا نوجوان تھا ماشاءاللہ, بڑی خیر تھی اس میں, اور بڑا اچھا اس نے سوال پوچھا کہ علی بھائی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن بیچ میں انکنسسٹنسی آ جاتی ہے, کچھ دن مسجد آتا ہوں, پھر گھر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, پھر چھوٹ ہی جاتی ہے, 1-2 پڑھ لیتا ہوں, ان کا بھی دل نہیں کر رہا ہوتا, تو کیا کروں؟ دیکھیں میں نے اس سے کہا یار ٹو بی آنیسٹ کوئی میجک پل نہیں ہے, کوئی میجیکل فارمولہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں یہ کر لو تو نمازیں تمہاری پکی ہو جائیں گی. یہ سوال بالکل اسی طرح ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ علی بھائی جم جانے کا دل نہیں کرتا, تو دیکھیں میں کیا آنسر کروں گا, جنرلی میں کیا آنسر کروں گا کہ یار فورس یور سیلف, کم آن, گیٹ ڈسپلن, گیٹ ان ٹو شیپ. اس کے فوائد ذہن میں لاؤ جم جانے کے, کسی دوست کو ساتھ ملا لو جو تمہیں جم لے جائے, کوئی پارٹنر ساتھ رکھ لو, کوئی ریمائنڈرز لگا لیا کرو کہ میں نے جم جانا ہے, ایسی ویڈیوز دیکھ لیا کرو جس سے یہی طریقے ہے نا, کرنا پڑے گا. اسی لیے تو یہ نفس کے خلاف جہاد ہے نماز پڑھنا, اس کے لیے صبر چاہیے, اس کے خلاف نفس کے خلاف جہاد کرنی پڑتی ہے, اور اسی لیے اس کا ریوارڈ ہے. جنت آسان تو نہیں ہے. دیکھیں یہ ایسی ہے کہ ایک بندہ کہ جی کہ میں جم میں انٹر ہوا اور بیچ میں کوئی مشین نہیں آئی اور ایگزٹ ہو گیا اور باڈی بن گئی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں آپ آئے ہیں تو مشکلات آئیں گی, آپ کو ڈسٹریکشنز آئیں گی, ان ڈسٹریکشنز کے خلاف جہاد کر کے ہی تو نماز پڑھنی ہے. تو کوئی میجیکل فارمولا نہیں ہے, میجیکل کسی بھی چیز کا